ہمارا جو انٹرویو ہے یہ انشاءاللہ ہمارا 2 حصوں پہ چلے گا. ایک حصہ تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا, تو انشاءاللہ یہ 10-10 منٹ کے 2 کلپ ہوں گے. پہلے کلپ میں ہمارے یہ سوال جواب ہوں گے, دوسرے کلپ میں ہمارا یہ جو کاپی کرنے والا سلسلہ ہے مختلف علماء کرام کا وہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت تو ہمارے معزز مہمان شاعر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب الحمدللہ موجود ہیں. سفاری گارڈن ایسن اسٹوڈیو میں ان کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج الحمدللہ انہوں نے اپنا خطبہ جمعہ منہالہ گاؤں میں ارشاد فرمایا. ادھر سے اچانک پروگرام بنا اور ہم الحمدللہ سفاری گارڈن ایسن اسٹوڈیو پہنچے. ہمارے ساتھ مزید معزز مہمان جنہوں نے ہمیں رستے سے جوائن کیا, میرے ساتھ تشریف رکھنے والے میرے معزز مہمان حضرت علامہ زبیر حیدر صاحب وہ بھی ساتھ موجود ہیں. ان کا خطبہ جمعہ جامع مسجد قباء کانانو میں تھا. ان کو بھی ہم اپنے ایسن اسٹوڈیو میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی, ہم سفر ساتھی, ہمارے بینک سٹاف کی نشانی میاں محمد یاسین کوکب صاحب الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور شاعر اسلام سلیمان ربانی صاحب کے 2 چھوٹے بھائی اور ان کے ایک کزن, ان کو بھی ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں ہمارے چنگی امر سدو کی نشانی حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب الحمدللہ وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ. چلیں جی, اللہ ان کی بھی محبت قبول. اور ان کا خطبہ جمعہ کھڑیاں خاص میں تھا, وہ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے ان تمام مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. اور ان کے ساتھ حافظ زبیر حیدر صاحب کے ساتھ ہمارے ایک معزز مہمان بٹ صاحب, عاطف بٹ صاحب ماشاءاللہ, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ بھی الحمدللہ ادھر تشریف لائے. اس کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اب ہم اپنا انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں حافظ شاعر اسلام حافظ سلیمان ربانی صاحب الحمدللہ, تو ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب بلا تاخیر آپ سے انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے, کون سے شہر میں آپ کی رہائش ہے؟ جی سب سے پہلے میں محترم المقام حاجی عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے ایسن اسٹوڈیو میں ہمیں انہوں نے بلایا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی حاج صاحب ہمارا بھائی شہر ہے چونیا, تو ادھر میں الحمدللہ پیدا ہوں 11 ستمبر 1996. اب سب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ جی محترم بھائی صاحب الحمدللہ میں دینی تعلیم ہے میری, دنیاوی تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. سب سے پہلے میں نے چونیا میں لاری اڈے میں مسجد ہے جامع مسجد مبارک اہل حدیث مدرسہ فیض الاسلام, وہاں پہ میں نے الحمدللہ قرآن مجید مکمل یاد کیا ہے. میرے استاد محترم استاد الحفاظ, ہزاروں حفاظ کے استاد قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ میرے حفظ کے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی قبر کو منور فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے الہ آباد میں ایک ادارہ ہے مرکز ابن الخطاب علیہ اسلامی, جو کہ حاجی محمد اکبر سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وفات پا چکے ہیں, ان کا وہ ادارہ ہے مرکز ابن الخطاب علیہ اسلامی. وہاں پہ میں نے الحمدللہ 5 سال درس نظامی الحمدللہ پڑھا ہے. اور آخری سال بخاری شریف میں الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کے ہمارے استاد ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ ولی کامل استاد محترم حضرت مولانا شیخ محمد اکرم المدنی صاحب
حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی جو کہ الہ آباد میں ایک ادارہ ہے، جامع مسجد اقصی اہل حدیث مرکز ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ الحمدللہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ شیخ، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کل کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی حاج صاحب آپ نے سوال کیا ہے بہت، میں تو سمجھتا ہوں دل کو ہلا دینے والا یہ سوال ہے۔ ہم 6 بھائی تھے حاج صاحب، پچھلی جو بڑی عید گزری ہے نا قربانی، چاند رات میرے سب سے بڑے بھائی جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب ہم 5 بھائی ہیں جی ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں۔ آپ صاحب دل تو نہیں کرتا آپ سے یہ سوال پوچھنے کو، لیکن مگر پھر بھی تھوڑا سا صبر کر کے پوچھ رہے ہیں، کیا آنکھوں کی بینائی آپ اکیلے کی ختم ہوئی ہے یا اور بھائی بہن بھائی بھی ہیں آپ کے؟ جی میں بالکل اکیلا ہوں جی، بچپن سے یہ میرا مسئلہ ہے۔ اب صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ ایک ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا مطلب تو بچے وغیرہ نہیں ابھی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر۔ 1.5 سال ہو گئے۔ تو ابھی کوئی بچے کی سنگ بنیاد وغیرہ بھی رکھی ہے؟ اللہ خیر کرے، ابھی تو نہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ چلے جی ماشاءاللہ۔ آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوال، اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ جی بالکل، انسان کی بھی کوئی کوشش ہوتی ہے، اللہ کا اختیار بالکل سب سے پہلے اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ کوشش کرنا سلمان کا کام ہے، محنت کا پھل لگانا رحمان کا کام۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ ایک سوال کے اندر ایک سوال اور چھوڑ دیا ہے، ابھی تک صرف ایک شادی ہوئی ہے، کیا آپ آگے بھی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جیسے میرے اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ میرا تو خیال ہے آپ نے قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جھوٹا میٹھا کھا لیا ہے۔ بالکل، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ اللہ تعالیٰ نے حسب قرآن میں بات ہی 2 سے شروع کی ہے کہ 2 شادیاں کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، جو انصاف نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ہی رکھے، لیکن پہلے 2 کا تذکرہ ہے۔ مطلب کہ آپ کو موقع ملے تو آپ ماشاءاللہ یہ چوکا لگانے کو تیار ہیں؟ جی تیار ہیں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، تیسری چوتھی بلکہ 4 اکٹھی ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، اور آخر میں ایک کا ذکر ہے، جو مثلا اخراجات پورے کر سکے وہ ایک ہی رکھے۔ آپ صاحب کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 2 بیویاں رکھتا ہے اور ان میں انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، ایسا بھی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 2 شادیاں کرتا ہے، 2 بیویاں رکھتا ہے اور ان میں انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کو فالج پڑا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فضل و کرم سے اگر شادی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ انصاف کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑا دیدہ دلیری سے یہ میسج دے دیا ہے کہ میں الحمدللہ 1 2 3 4 شادیاں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ میسج آپ کا یہ جو ریکارڈنگ ہے میری بہن گھر میں بیٹھی سن لے، آپ کی وائف، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں، ابھی بھی کوئی ہے چانس تو معذرت کر لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہونی چاہیے بس۔ چلیں جی ماشاءاللہ جی، اب ہم انشاءاللہ اپنا یہ سلسلہ تھوڑا سا مذاق کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ صاحب شاعر اسلام سلیمان ربانی صاحب الحمدللہ موجود ہیں۔ میں تو جب بھی دعا کرتا ہوں 3 قاریوں شیخوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، ایک ہمارے قاری اکبر اسد صاحب، ایک سلیمان ربانی صاحب اور تیسرے ادریس ثاقب صاحب، کہ اللہ پاک اگر مجھے کوئی آپشن ملے نا کہ اگر آپ کی کوئی ایک دعا ہو جو قبول ہو جائے تو آپ کیا مانگے گا، میں انشاءاللہ ان کی بینائی کے لیے دعا مانگتا ہوں اور مانگوں گا بھی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لائے۔ تو اس لیے ان کا میں ایک چھوٹا سا انٹرویو لینا چاہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ٹائم اس وقت اگر 5:03 ہو چکے ہیں تو یہ اپنا ٹائم بھی پورا ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں۔ ایک تو ان سے یہ معلومات لینی ہے، دوسرا میرے پاس یہ تھوڑے سے نوٹ ہیں، تو ایک یہ ان کو چیک کروانا ہے کہ آپ صاحب یہ بتائیں یہ کتنے کا نوٹ ہے، یہ کتنے والا نوٹ ہے، یہ کتنے والا نوٹ ہے۔
تو دیکھتے ہیں یہ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں. چلے جی یہ سب سے پہلے یہ میں اپنے کیمرہ مین کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس کو نوٹ فرمائے, یہ نوٹ چیک کر لے. اس کے بعد جی آپ سمجھیے آپ کے پاس ایک نوٹ آ چکا ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ. اچھا یہ بتا دیں اگر یہ میں نے پہچان لیا تو میرے ہو گئے. یہ ویسے تھوڑا سا سوال مشکل ہے, ویسے ہیں تو آپ کے یہ سارے ہر دفعہ 2 چانس ملیں گے آپ کو. یہ 50 ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلے جی یہ بتائیں قاری صاحب کا ماشاءاللہ یہ سوال 50 والا ٹھیک ہو گیا. یہ 50 روپے اتنے کرا لو جی. یہ تھوڑے تھوڑے کیوں پڑھانے بڑے تو پڑھاؤ پھر تو دساں کیڑا ہے. آپ سب کوئی گا نہیں بڑے بھی آ جائیں گے. 20 ہیں جی. لو صاحب دیکھو جی ماشاءاللہ اے نوٹ ویکھو. آپ سب اسی بھلیکھا بھی تمہیں پا سکنے لیکن تسی اپنا ذرا نا صحیح طرح جڑیاں چڑیلاں رکھیاں نے انہوں صحیح طرح پوچھو. غلطیاں کر رہے جی تسی. آئی صاحب نے بڑی میچ میں ڈال دی ہے. چلو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. ہاں جی کچھ کرنا تو پڑے گا نا پھر. اچھا جی اب میں پھر جیب میں ڈال لوں. آپ ایک ہمیں واپس دے دیں. جی ٹھیک ہے جی شکریہ جی. جی کتنے والا ہے؟ جتنے یہ ہیں جی 500. چلیں جی آپ صاحب اس کے بعد ایک نوٹ اور آنا ہے. یہ نوٹ پکڑیں. یہ پہلے کیمرہ مین چیک کرے. یہ لیں. بسم اللہ والا برکت اللہ. اندر تو بڑا ٹھنڈا سال ہے. آ جا اچھا بدلیا جی نا. نہیں انشاءاللہ. اچھا جی یہ نوٹ دیکھ کے نا مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہی ہے. آپ پکڑے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سنانا تو آپ کو چاہیے لیکن میں سنا دیتا ہوں. وہ جیسے آپ میرا امتحان لے رہے ہیں نا ویسے ایک اینکر تھے وہ بھی امتحان لے رہے تھے. ایک بلائنڈ بھائی تھا. انہوں نے اس کو پکڑایا پہلے 10 والا نوٹ. انہوں نے پہلے بات کی یار اگر میں نوٹ پہچان لوں تو میرے. ان کے ٹھیک ہے آپ کے. انہوں نے 10 والا دیا. ان کا جی 10 والا. ان کے ٹھیک ہے آپ کا. انہوں نے 100 والا پکڑایا. انہوں نے کہا جی یہ 100 والا. ان کا ٹھیک ہے جی آپ کا. انہوں نے 500 والا پکڑایا. انہیں افسر نے بتا دیا 500 ہے. ان کا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہی ہے. انہوں نے پھر 1000 والا پکڑایا. یہ اب سب کتنے والا. ان کے 1000 والا. ٹھیک ہے جی آپ کا. انہوں نے جب یہ 5000 والا پکڑایا جیسے آپ نے بھی پکڑایا ہے تو آپ صاحب کہنے لگے آپ صاحب کہنے لگے یہ 5000 ہے. وہ حاجی عبدالرزاق صاحب ان کی طرف وہ اینکر تھا. کہتا آپ صاحب آنکھیں کھولو کیوں میں پاگل بنا رہے ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھیں یہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارا 1% بھی کمال نہیں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بس عطا رب ذوالجلال ہے. یقین کریں دیکھیں آنکھوں والا بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. لیکن آپ صاحب نے ماشاءاللہ سارے نوٹ صحیح بتا دیں. آپ صاحب یہ ایک نوٹ اور ہے. یہ تڑپا رہا ہے ہمیں بار بار. ہاتھ آپ کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو بھی بتائیں یہ بھی بتائیں. بات ختم ہو گئی. نہیں میرا تو خیال ہے ایک چھوٹا سا نہیں اب نوٹ غصہ کر جائے گا. اچھا چلو جی بسم اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ مدد کری. لبنے دے گئے کوڑی مینوں. آپ صاحب جے تسی 10 دیتا تے نوٹ تہاڈا نام دسا جڑا نال لایا جو دے دیا جی. حاج صاحب یہ آپ ایسی بات نہ کریں. آپ دونوں ہی رکھ لیں. یہ 100 والا ہے. او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ واقعی. لو جی وعدے دے مطابق آپ صاحب دا نوٹ آیا. پڑھو آپ صاحب. لو جی آپ صاحب ماشاءاللہ آپ صاحب دلی ہو گیا. بڑی گل ہے جی بڑی گل ہے ماشاءاللہ جی. اچھا آپ صاحب ہمیں ایک چھوٹا سا سوال ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے 11-12 علماء کرام کی طرزیں سنیں گے. اس سے پہلے آپ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. اب آنکھوں سے ہر چیز محسوس دیکھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ مسجد نبوی حجر اسود کوئی پھل وغیرہ فروٹ ہو جائے اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد اگر اللہ نے ہمیں بیٹی یا بیٹے کی نعمت دی ہے بندہ دیکھ کے سینہ اس کا مطلب کہ ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے.
تو آپ جب مکہ میں جاتے ہیں ہجر اسود، خانہ کعبہ یا روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا تصور ہو جاتا ہے دل میں، یا آنکھوں میں کوئی تصویر آ جاتی ہے کہ مطلب کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ سیم ٹو سیم ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ حاجی عبدالرزاق صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں الحمدللہ 2017 میں گیا تھا برادر مکرم قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب ان کے ساتھ، اور غازی اسلام حافظ ثانی علی ظہیر صاحب ان کے ساتھ الحمدللہ مکہ المکرمہ میں بھی گئے تھے اور مدینہ المنورہ میں بھی گئے تھے الحمدللہ۔ حاجی صاحب جیسے الحمدللہ آپ کو آپ کی آنکھوں میں تصور ہوتا ہے بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے ہی الحمدللہ ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ منظر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم قاری صاحب سے مختصر ٹائم ہے، یہ ہمارا جو انٹرویو ہے یہ انشاءاللہ ہمارا 2 حصوں پہ چلے گا، ایک حصہ تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ 10-10 منٹ کے 2 کلپ ہوں گے۔ پہلے کلپ میں ہمارے یہ سوال جواب ہوں گے، دوسرے کلپ میں ہمارا یہ جو کاپی کرنے والا سلسلہ ہے مختلف علماء کرام کا وہ ہوگا۔